الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، ہم لوگ ابھی جس مہینے میں داخل ہیں اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ پورے کائنات میں، پورے عالم میں مشہور بھی ہے اس اعتبار سے کہ اس مہینے کی ایک خاص نسبت بھی ہے 10ویں محرم کے تعلق سے۔ اس مناسبت سے دنیا کے مسلمان اس مہینے کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ جتنے مسلمان اس مہینے کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اس کا پاؤ حصہ بھی مسلمان اس مہینے کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک ہے جاننا، پہچاننا، اور ایک ہے پڑھنا۔ محرم الحرام کے مہینے کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں گے تو جتنی چیزیں پرانے زمانے سے ہم سن کر آئے ہیں اس سے اور کتنا آگے کا علم اس مہینے کے تعلق سے ہم اور آپ کو ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چند گنی چنی چیزوں کو محرم کا مہینہ کہتے ہیں، اور انہی چند گنی چنی چیزوں کی وجہ سے محرم کا مہینہ معروف اور مشہور ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ کئی اعتبار سے فضائل کا حامل ہے۔ اس مہینے میں جو دنیا کے مسلمان سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر اس مہینے کو اچھی طرح جانتے ہیں، مگر اس مہینے کی پہچان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال اور افعال سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم ان دونوں موضوع پر تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلامی مہینہ ہے تاریخی اعتبار سے، دوسرا یہ کہ اس مہینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہمیت بتلائی ہے۔ اس سے قبل کئی سالوں، کئی مرتبہ ہم نے اس محرم کے عنوان پر، شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر، میدان کربلا پر، اسلامی تاریخ پر میں نے تفصیلی بیان دیا ہے۔ چونکہ ہر سال مہینہ آتا ہے تو ہر سال اس پر تھوڑی دیر کچھ بات کرنی ہی پڑتی ہے۔ ہم تاریخ پر بات کرتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے جس کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ یاد رہے، جیسا میں نے لفظ استعمال کیا کہ اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس تاریخ کو کہتے ہیں ہجری تاریخ۔ ہجری تاریخ، انگریزی تاریخ جب ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں سن 2024 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام سے چلی ہے وہ۔ ہجری تاریخ اگر بولتے ہیں سن 1445 ہجری، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے 1445 سال ہوئے، یہ مطلب ہوا۔ مگر یہ تاریخ ہجرت سے پہلے نہیں تھی، یعنی ہجری تاریخ سے پہلے کوئی تاریخ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر
مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں 3 تاریخیں رواج تھا، 3 تاریخوں کا۔ ایک یہودیوں کی تاریخ، وہ لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے تاریخ لکھا کرتے تھے۔ ایک ہے رومیوں کی تاریخ، روم کے لوگ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے تاریخ لکھا کرتے تھے۔ تیسرا ہے ایرانی تاریخ، ایرانی لوگ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے تاریخ لکھا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان 3 تواریخ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی تاریخ قوم لکھتی نہیں تھی۔ عرب والے تاریخ اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ عرب مشہور ہی تھا جہالت، امی قوم کا مطلب ناخواندہ کا مطلب بے پڑھا لکھا، ان کو تعلیم سے تعلم سے پڑھے لکھے سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اس لیے ان کے یہاں تاریخ کا کوئی رواج ہی نہیں تھا مستقل۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تاریخ کا کچھ رواج چلنے لگا تھا، یہاں تک کہ عام الفیل جب پیش آیا۔ عام الفیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی والا سال۔ ہاتھی والا سال کا مطلب جو ہم الم تری کیف پڑھتے ہیں، فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یمن کا ابرہہ بادشاہ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب و غریب غیبی مدد آئی تھی، جو پوری کائنات کے اندر وہ مدد مشہور ہوئی تھی اور پوری کائنات کے لوگ اس حقیقت کو خوب جانتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے بیت الحرام، مسجد حرام کے جو متولی تھے، جو ذمہ داران تھے، وہ سب مسجد حرام اور ذمہ داران مسجد حرام چھوڑ کر نکل گئے اور ایک پہاڑی کے اوپر چلے گئے، کہنے لگے کہ گھر ہمارا تھوڑے، گھر اللہ کا ہے، حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ کے گھر کی حفاظت، جو ٹکرانے آیا ہے تو وہ ہم سے ٹکرانے تھوڑے آیا ہے جو ہم مقابلہ کریں، وہ ٹکرانے آیا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تھے مشرک لیکن عقیدہ کتنا مضبوط تھا، ہم سے لڑنے تھوڑے آیا ہے یہ جو ہم مقابلہ کریں، ہم تو خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، مہمانوں کے لیے انتظام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس گھر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ جو بندہ آیا ہے خانہ کعبہ سے مقابلہ کرنے، خانہ کعبہ کا مالک اس سے مقابلہ کر لے۔ ہوا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل لشکر کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کا خاتمہ کیا۔ یہ واقعہ مشہور ہوا تو عرب والے عام الفیل اپنی کسی چیز میں لکھتے تھے، جو کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے یا کچھ سنجیدہ قسم کے لوگ تھے جو تجارت بڑے پیمانے پہ کرتے تھے، ملک شام سے ان کا تجارتی قافلہ آتا جاتا تھا، تو وہ لوگ کسی اعتبار سے عام الفیل لکھنا شروع کیے کہ جی عام الفیل کے اتنے دن کے بعد ہم نے پیسے جمع کیے، اتنے دن کے بعد قافلہ روانہ ہوا، اتنے دن کے بعد آئے تو اتنے دن اپنا کاروبار ہوا اور یہ منافع ہوا، تو ایسا لکھا کرتے تھے۔ لیکن منظم کوئی ڈیٹ اور تاریخ ان کے یہاں بھی عرب کے یہاں نہیں تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ آیا، ویسے ہی گزرا، آپ کے زمانے میں بھی ڈیٹ اور تاریخ لکھنے کا کوئی عام رواج نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چونکہ آپ کی دور خلافت کی مدت بہت کم تھی، 2 سال 2 مہینے 10 دن، اتنی مدت میں آپ صرف اتنا سنبھالنے میں ہی وقت ختم ہو گیا جو حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد جو بڑا انتشار ہوا تھا، داخلی بھی اور خارجی بھی۔ داخلی اور خارجی کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی متزلزل ہو گئے تھے، ان کو سنبھالنا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے بہت سارے کام ابھی باقی تھے، ان کو جلدی جلدی اس کو آگے بڑھانا تھا۔ اس کے علاوہ خارجی طاقتیں بہت ابھر گئی تھی،
کہ بھائی چلو نبی گزر گئے تو ان کو ختم کر دینا چاہیے، اب ان کی طاقت توڑ دینا چاہیے، تو خارجی طاقتوں کا بھی مقابلہ کرتے کرتے یہ 2 سال 2 مہینے 10 دن کا عرصہ گزر گیا۔ دور آیا خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے بھی ابتدائی کئی سال گزر گئے، مفسرین نے لکھا غالباً 4 سے 5 سال گزر گئے، تب تک کوئی ڈیٹ اور تاریخ لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، مگر فتوحات کثرت سے ہو رہے تھے۔ جدھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لشکر بھیج رہے، فتح ہو رہا ہے، فتح ہو رہا ہے، فتح ہو رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، لشکر جا رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، یعنی فتوحات کی کثرت ہو رہی ہے۔ تبھی تو 10 سال کے اندر کتنے لاکھ مربع میل پر حکومت پھیل گئی؟ 22 لاکھ مربع کا معنی چوکوڑ، ادھر بھی 22، ادھر بھی 22، ادھر بھی 22، ادھر بھی 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی خلافت پھیلی ہے، آپ کی حکومت پھیلی ہے، فتوحات کی اتنی کثرت تھی۔ بیچ میں ہی 4-5 سال کے اندر ہی یمن کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہنے لگا امیر المومنین میری ایک رائے یہ ہے کہ آپ کے خطوط جب نکلتے ہیں گورنروں کے نام تو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ نکلا کب ہے، آپ کا آرڈر ہم کتنے مہینوں کے بعد ہم نافذ کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پتہ چلا کہ 6 مہینہ پہلے آپ نے آرڈر دیا تھا اور 6 مہینہ بعد ہم کو وہ خط ملا ہے، وہ آرڈر آپ کا ملا ہے، اس میں ڈیٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بات کتنے دنوں پہلے ارشاد فرمائی ہے، آپ نے یہ قانون کب سے نافذ کیا ہے مدینے کی سرزمین پر، تو ہم لوگوں کو باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے برائے کرم آپ اپنے خطوط میں عہد ناموں میں ڈیٹ اور تاریخ لکھا کریں کہ آپ نے یہ عہد نامہ یا آپ نے یہ خطوط یا آپ نے یہ قانون کب نافذ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی طور پر سوچنے پر مجبور ہوئے، کہنے لگے بات بالکل صحیح ہے، ڈیٹ اور تاریخ ہونی چاہیے۔ چنانچہ اجلہ صحابہ کرام کو نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، چونکہ بالکل ابتدائی دور تھا، حضور پاک علیہ السلام کے بعد خلافت کا زمانہ ابتدائی تھا، تو بڑے بڑے صحابہ کرام تو اس وقت حیات سے تھے۔ آپ نے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اس کو نقل کیا ہے تاریخی کتابوں کا مطالعہ کر کے کہ اس مشورے میں کئی قسم کی باتیں آئیں کہ جی ہماری ڈیٹ کی ابتدا اور تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہو، ہم کہاں سے اپنی ڈیٹ کی ابتدا مانیں، چونکہ عیسوی تاریخ اس وقت سے چل ہی رہی تھی تاریخ، تو ہماری تاریخ اسلامی تاریخ کہاں سے شروع کریں گے۔ بعض صحابہ کرام نے یہ رائے یہ دی کہ امیر المومنین بہتر یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک بہت ہی مبارک زمانہ ہے کہ آپ 1,24,000 پیغمبروں کے سردار، آپ کی ولادت باسعادت کتنا پرنور اور کتنا بامبارک ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے ہم اپنی تاریخ کی ابتدا کریں۔ رائے آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا بھائی اور رائے پیش کریں۔ بعض صحابہ کرام نے رائے یہ دی کہ ٹھیک ہے یہ تو ہوا رسول کی ولادت پر مشورہ، ہماری رائے یہ ہے کہ بعثت سے یعنی نزول وحی جس دن آپ نبی بنائے گئے وہ کون سا مہینہ تھا، وہاں سے ہم ابتدائی سال اور ڈیٹ کی ابتدا کرتے ہیں، مہینے یعنی اسلامی تاریخ کی ابتدا ہم بعثت رسول یعنی نزول وحی غار حرا میں جو اقرا بسم نازل ہوئی ہے اس وقت سے ہم اپنی ڈیٹ کی ابتدا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو نبوت کب ملی اس وقت سے، تاکہ کائنات کو قیامت تک یاد رہے کہ آخری پیغمبر جو بنائے گئے تھے وہ فلاں مہینے میں فلاں سال میں بنائے گئے تھے، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے رائے یہ دی کہ دیکھیے اسلام کی پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، اور اس بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں ایک جنگجو اور تربیت یافتہ اور تیار شدہ فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کا اللہ پاک نے توفیق دی، اور صرف 313 کی قلیل فوج نے ان کو شکست دے دیا اور اللہ پاک نے زبردست کامیابی عطا فرمائی۔ تو جنگ بدر کی فتح کو ہم تاریخ کی ابتدا مانتے ہیں۔ کتنی رائے ہو گئی؟ 3۔
چوتھی رائے یہ تھی صحابہ کرام کی کہ بعض صحابہ کرام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے مکہ کی سرزمین پر مشرکوں کا قبضہ تھا، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہیں، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، تو مکہ کا فتح ہونا یہ گویا کہ دلیل تھی اس بات کی کہ کائنات کے انسانوں کو اسلام سمجھ میں آ رہا ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح ہو جائے گا تو نبی جی دیکھیں گے لوگوں کو جوک در جوک، جماعت در جماعت لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو فتح مکہ بھی ہمارے لیے کوئی کم نہیں ہے اسلام میں، تو فتح مکہ کو اسلامی تاریخ کی ابتدا مان لی جائے۔ 4 رائے ہو گئی۔ 5ویں رائے صحابہ کرام کی یہ آئی کہ دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کائنات کو ایک منشور دیا ہے انسانی زندگی گزارنے کا اسلامی قانون، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا ہے، اور اسی موقع پر دین کی تکمیل بھی ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر تشریف فرما، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام نے یہ پیغام پہنچایا کہ نبی جی آج کے دن اللہ کا دین آپ کے اوپر مکمل ہو گیا۔ تو ہم حجۃ الوداع کو اپنی اسلامی تاریخ کی ابتدا مانتے ہیں۔ کتنی رائے ہو گئی؟ 5۔ نمبر 6، بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، کتنا بہترین مشورہ ہوا ہوگا، صحابہ کوئی کسی سے کم تھے؟ سب صحابہ سب نبی کو دیکھے ہوئے تھے، سب کی آنکھیں کتنی مبارک تھی، جتنے بیٹھے تھے سب کی آنکھوں نے نبی کو دیکھا تھا، تو کوئی کم تھے، کوئی بڑے تھے، کوئی چھوٹے تھے؟ وہ تو درجہ نبی نے بتایا ہے، لیکن ہم کسی کا درجہ نہیں دے سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ایک آخر سے آخر درجے میں جس صحابی نے ایمان قبول کیا ہم اس کے دھول میں بھی نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کتنی بہترین میٹنگ ہوگی، کتنی شاندار مجلس ہوگی۔ 6ٹھی قسم کی رائے یہ آئی، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھیے ہمارے لیے کائنات کے اندر سب سے بڑا المناک حادثہ جو ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اب چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تاکہ کائنات کو بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آخری پیغمبر ہیں جو اللہ کے پیارے ہو گئے، اس کے بعد اور کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، تو وفات رسول کو ہم اپنی تاریخ کی ابتدا مانتے ہیں۔ اس قسم کی رائے آئی۔ یہ 6 قسم کی رائے تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ سب سے آخر میں رائے دی ہے۔ کہنے لگا امیر المومنین اجازت اگر ہو؟ صدر صاحب کہنے لگے جی اجازت ہے۔ بولا میری رائے یہ ہے کہ ہجرت رسول کو تاریخ بنائی جائے۔ اس کو ہجرت رسول کو، پھر اس پر نا مفسرین نے خوب لکھا ہے اس کی وجہ کہ یہی کیوں، ولادت رسول کیوں نہیں، بعثت رسول کیوں نہیں، فتح بدر کیوں نہیں، فتح مکہ کیوں نہیں، یہ سب کیوں نہیں، ہجرت ہی کیوں؟ اس لیے میں نے کہا پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے سے نا بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، رسول سے محبت بڑھ جاتی ہے اگر پڑھیں گے تو ایک سے ایک باتیں ملتی ہے۔ بعض کتابیں ہم جو پڑھتے ہیں نا، ہم دکھاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، مولانا لوگ مفتی صاحب کو دکھاتے ہیں، میں نے کہا یہ 2 لائن پڑھ کے دیکھو، جگر ہے تو پڑھ کے دیکھو، پڑھا نہیں جائے گا تو پڑھنے سے نا ایمان بڑھ جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو 2-4 چیزیں وہ بیانوں میں تقریروں میں سن لیتے ہیں صرف، اور اسی کو اپنی زندگی میں گھماتے رہتے ہیں۔ پڑھیں گے نا تو نئی نئی چیزیں ملیں گی، رسول اللہ کی قربانی اور آپ کے دین کی حقیقت کا خوب پتہ چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین اگر ہجرت رسول کو تاریخ کی بنیاد بنا لی جائے تو بہتر ہے۔ اگلا جملہ میں نے تازہ ترین پڑھا جمعہ سے پہلے، لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دل اس مشورے پر مطمئن ہو گیا، یہ لفظ لکھا ہے، اور کہنے لگے کہ سب کی رائے بہتر ہے، سر آنکھوں پر بہترین ہے، اچھا ہے، مگر حضرت علی نے جو رائے دیا ہے وہ رائے میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ میں نے کچھ چیزیں نقل نہیں کی ابھی کی تقریر میں، آئندہ کبھی موقع ملا تو میں کتاب پڑھ رہا تھا ابھی، اس میں کتنی زبردست بات لکھی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کا نام سن کر ہی کہیں گے کہ یہ بڑے صحابی ہیں، کوئی گمنام
صحابی نہیں ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ فلاں جگہ گورنر ہے تو ان کو معزول کر دیا. ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ملک کے گورنر تھے، گورنری سے ہٹا کر ان کو اونٹ چڑھانے پر لگا دیا. ہے ہمت؟ آج پارٹی کے کسی آدمی کو ایسا کر کے بتائے، بڑا جو پارٹی کا صدر ہے ایسا کر کے بتائے کہ اب تو پان کے دکان میں رہے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. کیا شان تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرما دیا کہ حضرت علی کی رائے پر میرا دل مطمئن ہو گیا تو پورا مجمع مطمئن ہو گیا. کہنے لگے اللہ اکبر، اگر آپ کا دل اس پر مطمئن ہے، اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر کوئی بات کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ نبی نے خود فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر کھلا رہتا تو عمر کے اندر ایسے صفات اور ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اگر دروازہ کھلا رہتا تو میرے بعد عمر کا نبی بننا متعین تھا. اندازہ لگائیے کہ ان کی زندگی کتنی حسین تھی، کتنی خوبصورت تھی، فیصلے کتنے اچھے تھے، اعمال اس کے کتنے درست تھے، زبان سے کتنی اچھی باتیں نکلتی تھی، فیصلے کتنے منظم ہوتے تھے کہ نبی نے زبان نبوت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صفات کی گواہی دی ہے کہ ان کے اندر کون سی صفات ہیں؟ نبوت والے صفات ہیں. اسی لیے کسی صحابہ کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. آپ کا دل مطمئن ہے، چونکہ نبی نے آپ پر بھروسہ کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. نبی نے آپ کی صفات کی گواہی دی ہے تو آپ کا دل اگر مطمئن ہو جاتا ہے تو امیر المومنین ہمارا دل بھی. یہاں بیچ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں مزے کے لیے، وہ بھی کون سا؟ عظمت والا مزہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا عمر ادھر آؤ، کیا شان ہے تمہاری، تم جدھر سے گزرتے ہو نا تو شیطان وہ راستہ ہی چینج کر لیتا ہے. معمولی بات ہے، تم جدھر سے گزرتے ہو شیطان راستہ چینج کر لے گا. وہ تو قسم کھا کے آیا ہے ہم اولاد آدم کو چھوڑیں گے نہیں. کیا شان تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہجرت رسول کو ہم اپنی تاریخ کی بنیاد بناتے ہیں. چنانچہ لکھا آگے اس طرح، ہجرت کے 17 سال، اسی طرح 17 سال بعد یعنی 20 نبوت کے 17 سال بعد 20 جمادی الاخری سن 17 ہجری کو اسلامی تاریخ کی بنیاد پڑ گئی. سن 17 نبوی کو اسلامی تاریخ کی بنیاد پڑ گئی. یہاں ایک بات یہ ہے، اسلامی سال کا بنیاد تو بنایا گیا ہجرت کو، لیکن ہجرت ہوئی کب؟ ہجرت کب ہوئی؟ یہ کتنا مشہور سوال ہے. ٹرین میں بیٹھتے بیٹھتے دوستوں نے پوچھ لیا، غیر مسلم دوست لوگ پوچھتے رہتے ہیں تم 4 کرتے ہو، تمہارے نبی نے 11 کیوں کی؟ کسی کے پاس جواب نہیں. بھی الحمدللہ نا کئی دن پہلے درس قرآن میں بڑی تفصیل سے اس کا چلا ماشاءاللہ، جو بیٹھے تھے ان کو نفع ہوا. پھر وہ وراثت کا بیان چلا 2-3 دن ماشاءاللہ، وہ بھی اچھا چلا. ہو جواب نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پڑھنا چاہیے. تعدد ازواج پر کتابیں ملتی ہیں، متعدد ازواج. دیکھیں بات تھوڑی آگے بڑھ گئی لیکن چونکہ بولنا ضروری ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اب اگر ہجرت کب ہوئی؟ جب ہجری سال کو بنیاد بنایا گیا اسلامی تاریخ کا، تو ہجرت ہوئی کب؟ اب کتاب اٹھا کر پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے ہیں ربیع الاول کی 8 تاریخ یا 12 تاریخ کو مدینہ. تو پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ ربیع الاول ہونا چاہیے. محرم کیوں ہے؟ محرم بیچ میں، اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ سفر، اس کے بعد ہے ربیع الاول. ربیع الاول کی 8 تاریخ یا 12 تاریخ، دونوں تاریخ لکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. تو ربیع الاول کو ہی پہلا سال کا پہلا مہینہ ماننا چاہیے اور مزہ آ جاتا. ویسے ہی تو 12 کو مزہ آ جاتا ہے 12 تاریخ کی وجہ سے. اب اگر اس کو پہلا مہینہ ماننا جاتا تو اور مزہ آ جاتا اسلامی دنیا کو اور مسلمانوں کو. مگر محرم کو اس لیے بنایا گیا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ذی الحجہ کے اخیر میں مدینے کا ایک وفد آیا اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دیکھیں سیٹنگ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہجرت جو ہوئی ہے نا،
وہ یوں ہی نہیں ہو گئی ہے. یہ 13 سال لٹنے پٹنے تھکنے مار کھانے کے بعد پھر جا کر اللہ نے نظام فٹ کیا ہے ہجرت کا، نظام ہجرت کا فٹ کیا ہے. ذی الحجہ، اس کے بعد کون سا آتا ہے؟ محرم، پھر اس کے بعد سفر، اس کے بعد ربیع الاول. حضور پہنچے کب ہے؟ ربیع الاول میں. ذی الحجہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے اخیر میں مدینے کا ایک وفد آیا، لوگوں کی ایک جماعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے خفیہ ملاقات کی. آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، یا یوں کہیے کہ بیعت کیے، دونوں لفظ ہے. بیعت کیے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کی سرزمین پر اگر کام کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ہم مدینے والے آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے گا کتنا بھاری جملہ. اندازہ لگائیے جس نے یہ بات کہی ہے نا، جس جماعت نے آ کے، وہ جماعت بھی آخرت میں معمولی نہیں ہوں گی. وہ جو کہاں بیٹھے ہوں گے ہم اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. آ کے کس کو بول رہے ہیں؟ نبی کو، کہ نبی جی مکہ کی سرزمین پر اگر کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، ہم مدینے والے آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. یہ ذی الحجہ کے اخیر میں ہوا. وہ لوگ آئے اور بیعت کر کے نبی کو یہ پیغام دے کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک بات رہ گئی کہ نہیں، اپنا کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہے. کہتا ہے نا کہ اپنا کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ موجود ہے. وہ لوگ چلے گئے. ان کے جانے کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر صحابہ کرام کو بلا بلا کر، جن کی جہاں ملاقات ہوتی تھی، اجازت دے دی کہ اب جن کو ہجرت کرنا ہے ہجرت کر کے مدینہ نکل جاؤ. جو جب جہاں سے جس طرح نکل سکتے ہو، چونکہ نکلنا آسان نہیں تھا، پکڑ لیتے تھے، پکڑ کے جان سے مار دیتے تھے. تو ذی الحجہ کے اخیر میں بیعت ہوا، ان کے طرف سے ریکویسٹ ہوا مدد کا. ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ؟ محرم. محرم کے مہینے میں صحابہ نے کثرت سے ہجرت کی، کثرت سے ہجرت کی. سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مزاج کے اعتبار سے تیار ہوئے، لیکن حکم اللہ کی طرف سے آیا نہیں تھا. سفر کے مہینے کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی. آپ نکلے اور گزرتے چونکہ پیدل گئے تھے، گزرتے 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 سفر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ سفر کے اخیر میں ہجرت شروع ہوئی، اور 1 ہفتہ 10 دن کے اندر آپ کہاں پہنچ گئے؟ ٹھہرتے 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 آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے. چونکہ منظم طور پر زبان نبوت سے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت کون سے مہینے میں ملی تھی؟ محرم کے مہینے میں ملے تھے. صحابہ کرام کا اتنا بڑا مجمع جو تھا، وہ سب جانتے تھے کہ ہم ہجرت کب کیے ہیں، ہم میں کی اکثریت نے ہجرت کب کیا ہے، نبی نے ہم کو ہجرت کرنے کا حکم کون سے مہینے میں دیا ہے. تو ایسے ہی ہوا کہ محرم کے مہینے میں ہی ہجرت عام طور پر شروع ہو گئی تھی، اور زبان نبوت سے سب کو اجازت مل گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور اشارے کے انتظار میں تھے. جو ہی اجازت ملی، آپ بھی پہلے جانشین صحابہ کو بھیجے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو پھر کیا ہو گئی؟ ہجرت کی ابتدا سال کی محرم کے مہینے سے، یعنی ہجری تاریخ کی شروع ہو گئی محرم کے مہینے سے. یہ وجہ مورخین کرام نے لکھی ہے. بہرحال اس طرح تاریخ کی بنیاد پڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس طرح تاریخ لکھنے لگے. یہ ایک پوائنٹ ہے. میں نے کہا کہ 2 عنوان ہیں. دوسرا عنوان ہے فضائل کا عنوان. وہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ روزے سے متعلق ہے. اس طرح کی 3 روایتیں میں نے نقل کی. ایک روایت ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ، نبی نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. آپ نے رکھا بھی اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. آپ نے خود بھی روزہ رکھا. اچھا، روزہ آپ نے رکھا کیوں؟ ایک مشہور بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو. تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ یہ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی فرعون کے ظلم و استبداد سے، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی نے یہ فرمایا تھا، انا احق بہا، میں اپنے بھائی کی اتباع کرنے میں زیادہ مستحق ہوں، ہم بھی روزہ رکھیں گے.
اب چونکہ نبی مسلمان بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور یہودی بھی رکھ رہے ہیں تو برابر ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا چینج کرنے کا حکم دیا، آگے چل کے آ رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، دوسری حدیث حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ نبی سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، یہ روزہ اگر ہم رکھیں تو اس کا ثواب پھر کتنا ہے؟ تو نبی نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی حدیث ہو گئی؟ 2۔ نمبر 3، تیسری حدیث بھی مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال حیات سے رہا، معلوم ہوا اخیر کی بات ہے، پہلے تو ساتھ میں ہی رکھتے تھے، یہودی بھی ایک رکھ رہے ہیں، مسلمان بھی ایک رکھ رہے ہیں، لیکن جب دیکھ رہے ہیں کہ مشابہت ہو رہی ہے اور گڑبڑ ہو رہا ہے، ملا جلا ہو رہا ہے، تو اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو چینج کیا، فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں حیات سے رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 تاریخ کا بھی، لأصومن التاسع، تاسع معنی 9 محرم نا، 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 10ویں کا تو رکھتے ہی تھے، تو اب کتنے روزے رکھنے ہیں؟ یہی سوال لوگ عرفہ کے متعلق پوچھتے ہیں، وہ حج کے قربانی سے 1 دن پہلے کہ وہاں 1 رکھنا ہے یا 2، وہاں 1 فائنل ہے، وہاں 1 رکھنا ہے، یہاں 2 فائنل ہے، 2 رکھنا ہے یہاں پر۔ مسند احمد کی روایت بھی اس کے نیچے نقل کی ہے، خالف الیہود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظ میں فرمایا میں حیات سے رہا تو 9 کا رکھوں گا۔ تو عام طور پر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ 9 اور 10 رکھیں، حالانکہ 10 11 بھی رکھ سکتے ہیں، مگر نبی کی خواہش کیا تھی کون سا رکھنے کی؟ 9 کے رکھنے کی تھی۔ باتوں میں پوائنٹ ملتا ہے، حالانکہ گنجائش ہے 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں، مگر ایک آدمی اگر پکڑ کے چلنا چاہے محبت اور عشق کی بات، تو نبی کی جو خواہش تھی کہ میں 9 کو رکھتا، اگر میں حیات سے رہوں تو 9 کو رکھوں گا، تو اس سے اندازہ ہوا بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10 رکھا جائے۔ بہرحال اس کے متعلق یہ 3-4 حدیثیں ہو گئی، تو یہ جو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، یہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے ہے یا بعد میں؟ بولیے ذرا، پہلے ہے نا؟ تو اس مہینے کی فضیلت صرف حضرت حسین کی وجہ سے ہے یا رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے؟ یہ بھی پوائنٹ پکڑ لیجیے۔ جانتی ہے دنیا کیوں اس مہینے کو؟ صرف حضرت حسین کی شہادت کی بنیاد پر جانتی ہے، ورنہ تو اس مہینے کی فضیلت اور اس تاریخ کی فضیلت، 10 تاریخ کی فضیلت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ حیات میں ہی، زمانہ نبوت میں ہی یہ بیان فرما دیا کہ اس دن کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ اس دن نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے، اس دن کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایگزیکٹلی فٹ ہے اس دن کی فضیلت کے تعلق سے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو بھائی اس کے لیے پھر وہ پتے کی ضرورت ہے کہ بھائی کہاں سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں، اس کی پھر چھان بین کرنا چاہیے۔ لیکن ہم تو اتنا کہتے ہیں بھائی جتنا حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے اس تاریخ کو جیسا ماننے کے لیے حکم دیا ہے ہم ویسا اس کو مانیں گے، انشاءاللہ اس پر ہمیں نجات ملے گی، ثواب ملے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔